وہابی ہو گئے کہ تو پیران نہیں مننا. کہتے ہیں میرا تو اپنا پیر ہے قادری سلسلے کا, میں تو وہ ہاتھ بیت ہوئے ہوئے ہیں, اسی پیران مننے ہیں, پر یہ نہیں ہے پیر پتر دے, پتر اللہ دینا گلا یہ تو گل. ہر پیر دا رب کوٹا بنایا, وہ اپنے کوٹے چو لے کے دے دینا. صرف اللہ کے سوا, صرف اللہ ہی اللہ, جس سے پکارا جاتا ہے, جس سے مانگا جاتا ہے. اس کا نمونہ اس آیت میں دیکھیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں. پکارنے والے کی دعا کو پر جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے, لہٰذا تم میری پکار پہ لبیک کہو, مجھ پہ ایمان لاؤ, ہدایت پاؤ. یہ تو اس کا سادہ سا ترجمہ. لیکن جو اس میں حسن ہے وہ وَإِذَا, اذا کا مطلب ہے میرے بندو مجھ سے مانگنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں. دن رات, صبح شام, اندھیرا اجالا, گرمی سردی, مشرق مغرب. وَإِذَا, جب جس موقع پر جیسے پکارو گے, زبان سے, آنکھوں سے, آنسوؤں سے, دل کی دھڑکنوں سے, اندر کے غم اور دکھ سے, جس طرح بھی مجھے پکارو میرے بارے میں. وَإِذَا, ان نہیں اذا, جب بھی میرے محبوب سألک آپ سے پوچھیں. عبادی پہلے, عنی بعد میں, حالانکہ اللہ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي, جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں, اور اللہ یہاں عبادی کو پہلے اور اپنی ذات کو بعد میں, اور عبادی محبت کا لفظ, میرے بندے, مومنین نہیں کہا, مسلمین نہیں کہا, عبادی میرے بندے. تو سبھی اللہ کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, تو کتنے وہ قرآن میں یا عبادی, تو عباد میں سارے آ گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب جب میرے بندے, کیا محبت ہے اس میں, میرا لال, میرا بیٹا, میرا جگر, موت کو دیکھتی. تو جب وہ ناراض ہوتے ہیں پھر دفعہ دور ہو جا کتا کمینہ میری نظر سے, اب اور کیسٹ چل پڑی. تو جب وہ کیسٹ محبت کی ہوتی, میرا میرا ایسے رگڑ کے کہتی ہے کہ اندر سے اس کے جگر سے نکلتا ہے میرا لال, میرا بیٹا. اور یہاں لگا رہا ہے میرے بندے, او میرے بندے, کیا پیار ہے. صرف عبادی کا مزہ لیتے رہو. میں تو تمہاری طرح بلاغت نہیں پڑھا ہوں. اپنے ذوق کی وجہ سے, میرا ادبی ذوق ہے, شاعرانہ ذوق ہے, لگا میرے بندے. میں اس میں لہجے کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہاں میرے رب کا لامحدود لہجہ, کہاں میری, لیکن میں اس کو مٹھاس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے بندے, محسوس ہوگا نا میرے بندے. تو لگتا ہے کوئی بڑا طاقتور جابر حاکم اپنے غلاموں سے بات کر رہا ہے. عباد غلام, لیکن میرے بندے محبت دے رہا ہے. الفاظ لفظ میں کیا محبت ہے, میرے بارے میں پوچھ رہا ہے, میرے بارے میں. اچھا قرآن میں نا یسألونک کے ساتھ آیا, یسألونک, اے میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض, محیض کے بارے میں. قل, آپ کا یہ ہوا ادا. پھر صحابہ نے سوال کیے, اللہ نے جواب دیے, اور جواب میں نبی کو بیچ میں لائے کہ میرے نبی آپ یوں کہیے. یسألونک عن الانفال, یہ کہتے ہیں انفال مال غنیمت کا ہے. قل, میرے حبیب آپ کہیے الانفال للہ ولرسولہ. یسألونک عن الاہلہ, یہ اہلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل, کہیے میرے محبوب ہی مواقیت للناس. یسألونک ماذا ينفقون, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. قل العفو, میرے محبوب آپ فرمائیے زائد. یہ طرز قرآن کا سمجھ میں آ گیا. اب انہی صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارا رب کدھر ہے, قریب ہے تو مناجات کریں, دور ہے تو زور سے پکاریں. تو پچھلے طرز کلام کے مطابق یہاں آنا چاہیے تھا یسألونک عنی, یسألونک عنی, یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قل هو قریب, آپ کہیے وہ قریب ہے.
जो पीछे कोई 14-15 दफ़ा ये आया है यसअलूनका। तो यसअलूनका यसअलूनका, अब वही सहाबा कह रहे हैं कि अल्लाह के बारे में हम आपसे पूछते हैं, तो आयत का उतरना उसी तरह से होना चाहिए। यसअलूनका अनिल्लाह कुल हुवा करीब, यसअलूनका अन्नी कुल हुवा करीब। मेरी बात समझ में आ रही कि ये मेरे महबूब आपसे पूछ रहे हैं मेरे बारे में, तो आप कहिए वो करीब है। लेकिन यहाँ सारा जुमला तब्दील कर दें, सारे जुमले की केमिस्ट्री तब्दील कर दें। वह इज़ा, वहाँ इज़ा नहीं, यसअलूनका। यसअलूनका का मतलब है कि इस वक्त ये जवाब है, आइंदा इसमें तब्दीली आ सकती है। और इज़ा सअला का मतलब है कि अब जो जवाब आएगा हमेशा के लिए आएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। वह इज़ा और यसअलून, जब ये मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आगे अल्लाह ने कहना था कहिए मैं करीब हूँ। अल्लाह कहता है फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। मैं पूछता हूँ कि भाई मौलाना ज़ुबैर साहब किधर हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहता हूँ सईद, मौलाना सईद साहब, मौलाना ज़ुबैर साहब किधर हैं? तो आप कहेंगे कि वो बैठे हैं, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि मौलवी सईद साहब, मौलाना ज़ुबैर साहब किधर हैं? आपके बोलने से पहले वो खुद बोल पड़ते हैं कि जी मैं यहाँ हूँ। तो कोई फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में? उन्होंने मेरी बात को इज्जत दी है कि आपके बोलने से पहले खुद बोल पड़े मैं मौजूद हूँ। शेख रमज़ी होते तो ज़्यादा समझा सकते, अब मेरे जो अंदर एहसासात हैं मेरे पास आगे अल्फाज कोई नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो एकदम अल्लाह ने कलाम की शक्ल बदली का, मेरे हबीब आप पीछे हट जाएं, इसका जवाब मैं खुद दूंगा कि मेरे बंदा तेरे पास ही तो हूँ, तेरी इशारत से ज़्यादा तेरे करीब हूँ। अल्लाह ने अपने हबीब को बीच में नहीं शामिल किया कि मेरे महबूब आप पीछे हो जाएं। मुझे ये जवाब इतना पसंद आया है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जगह मैं खुद जवाब दूँ, मेरे बंदों मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी इशारत से ज़्यादा करीब, तुमसे दूर नहीं हूँ। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी इशारत से ज़्यादा करीब हूँ। तो कदम कदम मेरी मईयत तुम्हारे साथ है। मुझे पुकारने के लिए ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अरबी की ज़रूरत नहीं है, जिस ज़ुबान में पुकारोगे वो सुनेगा। आगे कहता है उजीब दावत दाई इज़ा दआ, मैं तेरे पास तेरे करीब। एक है दुआ, एक है दावत। दावत होता है एक दफ़ा बुलाना और दुआ होता है बार बार बुलाना, मांगना, पुकारना। और मेरा रब कह रहा है जिंदगी में किसी ने मुझे एक दफ़ा भी पुकारा तो मैं लब्बैक कहता। दावत दावत, दुआ नहीं, दावत। दुआ हम तो हर वक्त 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, हम अल्लाह को पुकारते हैं। और मेरा अल्लाह कह रहा है ज़िंदगी में एक दफ़ा जिसने मुझे कहा या अल्लाह, तो मेरा जवाब 70 दफ़ा आएगा लब्बैक लब्बैक या अब्द। अब बताओ इस अल्लाह से प्यार करना चाहिए कि डरना चाहिए? तो प्यार कीजिए। तो हमारे खतीबों ने अल्लाह से डरा डरा के तो भाई फिर जैसे मैं नहीं डरा कि जिन आ गया, जिन बाबा आ गया, जिन बाबा आ गया, तो बेचारे दूर 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 करके रज़ाई में घुसते हैं। मेरा नबी कहता बशरा वला तुनफ़िरा यस्सिरा वला तुअस्सिरा, खुशखबरियाँ सुनाओ, वईदें ना सुनाओ, आसानियाँ करो, तंगियाँ ना करो। तो मेरा अल्लाह कह रहा है जिंदगी में एक दफ़ा भी मुझे पुकारोगे ना, एक दफ़ा, अद्दाए, फिर सुभान अद्दाए, पुकारने वाला मुस्लिम हो, मोमिन हो, मुशरिक हो, हिंदू हो, सिख हो, दहरिया हो, एथियस्ट हो, पत्थरों का पुजारी, बुतों का पुजारी, आग का पुजारी, सूरज का पुजारी, किसी मजहब को ना मानने वाला, वो भी कहेगा ना या अल्लाह, तो मेरी आवाज़ आएगी लब्बैक लब्बैक या अल्लाह। बच्चा अब घरों में देख, बच्चा माँ से कहता अम्मा, वो कहती जी जी मेरा लाल, फिर कहता अम्मा, वो कहती जी, तो फिर कहता अम्मा, वो कहती फिर वो कहता अम्मा, वो कहती बकवास ना कर।
तुम सारी रात अपने रब को पुकारो, सारी रात वो तुम्हें लब्बैक लब्बैक से जवाब देता रहे, सारी रात, सारी जिंदगी उसे पुकारो, हर पल उसके तरफ से लब्बैक मेरा बंदा, लब्बैक मेरा बंदा, लब्बैक मेरा बंदा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ में है एक किस्सा, तो लिहाजा उसकी सनद की तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने नकल किया मैं भी नकल कर देता हूँ कि एक शख्स पत्थर का पुजारी था, तो हर वक्त दो या सनम उसके सामने बैठ के बोला करता था। 70 बरस गुजर गए तो एक दफ़ा उसकी ज़बान से निकल गया या समद, या समद। तो अल्लाह ने कहा लब्बैक लब्बैक मेरा बंदा, मैं हाजिर मेरा बंदा। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये तो तुझे जानता ही नहीं है, ज़बान फिसल गई। अल्लाह ने फरमाया 70 साल से इंतज़ार कर रहा था कि कभी तो मुझे पुकारेगा, आज चाहे भूले से पुकारा है मैं जवाब दूँ। इसका तो पता नहीं पीछे सनद क्या है, लेकिन एक मैं हदीस आपको पेश करता हूँ कि जब कारून ज़मीन में धंस रहा था और अल्लाह ने 2 रुकू उतारे, इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहि फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। कारून ने क्या किया था, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक औरत को तैयार किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़कात मांगी, बनु इसराइल की ज़कात थी 1 लाख पे 10,000, हमारी ज़कात है 1 लाख पे 2,500, इतना फ़र्क, फिर भी लोग नहीं देते, और उनकी 10,000। जब उसने हिसाब किया तो करोड़ों में चली गई। उन्होंने कहा कौन इतना दे, तो उसने एक औरत को पैसे दिए कि तू मूसा अलैहिस्सलाम पे ना बदकारी की तोहमत लगा, और फिर और भी दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे, ये कारून खड़ा हो गया कि जी जो आदमी ज़िना करे उसकी क्या सज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको संसार कर पत्थर मार के हलाक किया। तो कहने लगा ये औरत क्या कहती है, उसने इशारा किया, वो खड़ी हो गई। तो क्या कहती हो, उसकी जब नूर नबूवत पे नज़र पड़ी, कही मैं कुछ नहीं कहती, मुझे इसने पैसे दिए थे कि मैं आप पे गुनाह की तोहमत लगाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए, जलाली नबी। तो अल्लाह ने कहा ज़मीन तेरे ताबे है, जो कहेगा करेगी। वो खड़े हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से कहा पकड़ ले इसको। तो ज़मीन ने उसको ऐसे खींचा और उसके पाँव अंदर गए। कहने लगा मूसा मुझे माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और पकड़ लो। वो घुटनों तक चला गया, मूसा मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा नहीं करूँगा। जितनी दफ़ा वो कहता मैं आइंदा नहीं करूँगा, मूसा अलैहिस्सलाम कहते और पकड़ो और पकड़ो और पकड़ो, यहाँ तक कि वो सारा अपनी बदनसीबी लेकर ज़मीन में धंस, जिंदा ज़मीन में धंस के। हाँ फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दा'i इज़ा दआन। जिब्रील आए, मूसा अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे कलीम, कारून ने आपकी इतनी मिन्नतें की, आपने उससे माफ़ ना किया। मेरी इज़्ज़त की कसम, एक दफ़ा कारून मुझे पुकारता, मैं उसे निकाल के बाहर पड़ा, उसने मुझे पुकारा ही। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह ही अल्लाह है, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतस-सरर व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। क्या खूबसूरत तारुफ़ है अल्लाह का। तो ये प्यार मोहब्बत से दुनिया को बताना, डंडे मार के नहीं, ज़बान की तेज़ी और शिद्दत से, प्यार से। अल्लाह शारक से करीब, अल्लाह नींद से पाक, ऊन से पाक, ख़ज़ाने लामहदूद, भाई उसको पुकार। जो एक लम्हे में कहेगा लब्बैक, एक लम्हे में जवाब आएगा लब्बैक। तो अल्लाह वइज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फ़स्तअन बिल्लाह। नफल पढ़ो दुआ मांगो, नफल पढ़ो दुआ मांगो। ये उसके ऊपर रमज़ान की बात आ रही है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, यह रमज़ान का महीना है जिसमें हमने कुरान को उतारा। मैं बारहा बता चुका हूँ, रमज़ान का मतलब है जल जाना। इसमें अल्लाह पूरे महीने के रोज़े के बदले में और रात की तरावी के बदले में अल्लाह ईमान वालों के गुनाहों को जला देता है, पाक साफ़ कर देता है, इसलिए इसको रमज़ान का महीना कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने, अल्लाह का अर्श इसमें पहले आसमान पे आ जाता है, तो उसमें ये आई हुई आयत। फिर आगे रमज़ान शुरू हो जाता है कि सीज़न होते हैं, रमज़ान दुआओं का सीज़न है। मांगो अल्लाह से, खुल के मांगो।
کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے. لہٰذا بھائیو، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے آسمان تک دعائیں. 1996 میں ایک مسئلے میں پھنس گیا. تو کوئی اتنی وہ مشکل تھا کہ وہ کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی اس کے حل ہونے کی. تو میں نے روزے رکھنے شروع کر. تو ہمت تھی، قوت تھی، سر درد نہیں ہوتا تھا. اب تو روزے کی وجہ سے جو ہی ظہر کا وقت آتا ہے تو سر درد کا حملہ ہوتا ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے. تو مسلسل میں نے 20 روزے رکھے، مسلسل. یہاں تک اس میں ہمارا ایک سفر کراچی کا تھا. تو ہم جا رہے تھے تیز گام پر، اور تیز گام میں وہ ہوتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ، ان کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے، اس میں 6 آدمی ہوتے. تو میں نے چولہا ساتھ لیا اور سحری کا سامان ساتھ لیا، اور میں نے اس سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑا. میں اکیلا اٹھا اور میں نے اپنی سحری تیار کی اور میں نے راستے میں روزہ رکھا. اتنی میں نے پابندی کی. 21واں روزہ میں رکھنے نہیں پایا کہ اللہ نے میرا وہ کام کر دیا. مصلی بچھاؤ، روزے رکھو، مصلی بچھاؤ اور ظاہری اسباب اختیار کرو. یہ نہیں کہ صرف تم مصلی پہ بیٹھ جاؤ گے، اس کے نیچے سے پیسے نکل آئیں گے. ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ یقین کی باتیں سن سن کر اس نے ایک پتھر اٹھا کے نا بستر میں رکھ لیا. اور روزانہ تہجد میں کہتا بنگالی تھا، یا اللہ اس پاتھر کو سونا بنا دے، یا اللہ اس پاتھر کو سونا بنا دے. وہ 4 مہینے لے کے پھرتا رہا، وہ پاتھر سونا تو بنا نہیں، پھر اس کو پھینک دیا. اپنی ظاہری کوشش پوری ہو اور پھر اللہ سے مانگنا چاہیے. روزہ ایک اور واقعہ یاد آئے گا. میہ فارکین شام کا شہر تھا اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ پر. 1 سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑے رہے. خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ اس کو ہمیں فتح کروا. پہلے دن روزہ رکھا گیا. خالد بن ولید افطاری کے لیے خیمے میں آئے تو افطاری کوئی نہیں تھی. تو ان کو خیال آیا غلام میرا بیمار ہوگا. انہوں نے پانی پی کے روزہ افطار کیا. اگلے دن پھر ان کو خیال آیا، اگلے دن آئے تو پھر افطاری کوئی نہیں. پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہوگا، پانی پی کے افطاری کر. تیسرے دن پھر افطاری کوئی نہیں تو اس کو بلا لیا. کہا بھائی خیریت ہے، آپ بیمار ہیں؟ کہا جی نہیں. کہا میری افطاری نہیں ملتی مجھے. بھائی میں تو روز رکھتا ہوں. کدھر؟ کہا جی خیمے میں. کہاں چلی جاتی؟ کہا جی مجھے کیا خبر، میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں. کہا اچھا آج پہرا دیں. تو جب اس نے لا کے افطاری رکھی اور یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے تو ایک کتا آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور وہ جو روٹی پڑی تو اس کو منہ میں ڈالا اور بھاگ پڑا. خالد بن ولید فرمانے لگے یہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے. انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی اور کتا آگے آگے، خالد بن ولید پیچھے پیچھے. تو وہ کتا ایک ندی سی تھوڑے تھوڑے پانی والی ندی میں گھسا، وہ بھی گھسے. آگے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں گھس گیا. خالد بن ولید لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے، دیکھنے میں لگتے تھے جیسے کوئی مکے دی مار ہیں، لیکن انہوں نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا. سیف اللہ، اللہ کی تلوار. زید بن آپ نے موتا کا لشکر بھیجا تو آپ نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں آپ کے چچا زاد، یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہو امیر بنا لینا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی یہ موتا. اسلام لائے اور یہ جنگ پیش آ گئی صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے. تو یہ موتا اردن میں ہے. میں وہاں 2-3 دفعہ گیا ہوں، 2 دفعہ گیا ہوں. زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو جعفر تیار کیوں کہتے ہیں ان کو جھنڈا پکڑا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ لیا. تو انہیں دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہیں وہ ہاتھ کاٹ لیا. تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو یوں چمٹا لیا، انہیں پیچھے سے کاٹ دیا تو جھنڈا گر گیا. تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے زید آگے بڑھ رہا ہے اور قتال کر رہا ہے اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت. پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کٹے اور وہ گرا اور وہ گیا جنت میں. اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جعفر کو 2 پر دے دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا. اس لیے ان کو کہتے ہیں جعفر تیار. یہ اللہ کے نبی کی خوشخبری تھی کہ جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے. پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا اور تھوڑے لمحے کے بعد فرمایا ہو گیا جنت. جھنڈا گر گیا، اب کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں رہی.
वो साबित बिन अकरम एक अंसारी साहबी हैं, उन्होंने झंडा उठाया, कभी झंडा पकड़ो, हाथ से निकल रही है जंग। तो लोगों ने कहा तू ही पकड़ ले, तू बदरी आदमी। साबित बिन अकरम बदरी साहब, कहा भाई मेरे बस का नहीं है, किसी और को पकड़ाओ। तो सफरा तफरी में किसके मुंह से निकला खालिद को पकड़ाओ, वो नहीं पता चला, शोर शराबा था। तो किसी ने कहा खालिद को पकड़ाओ, ये कहना था कि सब ने कहा खालिद को दो, खालिद को दो। अब अल्लाह के नबी खामोशी से ऊपर देख रहे हैं, ऐसे सामने सन्नाटा है और उधर ये हो रहा है। तो आखिर सब ने कहा खालिद तू वो झंडा उठा। वो कहने लगे मैं तो नया मुसलमान हूँ और मेरी पहली जंग है, बाबा किसी पुराने आदमी को दो। तो समझ गए तू ही ले। तो खालिद ने एक हाथ में झंडा पकड़ के दूसरे हाथ से जब यूं तलवार लहराई ना, तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार को निकाल लिया है, सैफुल्लाह। उस दिन आपके हाथ से 9 तलवारें टूटी लड़ते लड़ते। अल्लाह ने इनके हाथों फतह नसीब फरमाई। 3000 के लश्कर ने 1 लाख पे गलबा पाया। पढ़ो। तो वो उस सुराख में घुस गए थे, पतले तो चलते रहे से रेंगते वो सुराख किले के अंदर जाके खुला। अल्लाह ने रोजे की बरकत से एक कुत्ते के जरिए से रास्ता दिखा था। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा भाई 100 आदमी तैयार हो जाओ, पतले, आज रात फतह है इंशाल्लाह। तो उनको लेके घुसे, सिर्फ 88 अंदर जा सके, 12 जरा थोड़े से हैवी थे, वो नहीं घुस सके। तो 88 आदमियों को लेकर वो उस सुराख में से रेंगते हुए किले में दाखिल हुए और जाके हमला किया और अल्लाह ने दरवाज़ा खोल दिया, अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। तो रोज़ा और नमाज दुनिया और आखिरत के काम बनाने का वसीला और ज़रिया है, अगर हम इसको यकीन के साथ करें। जब मुश्किल पेश आए अपना ज़ाहिरी सबब भी इख्तियार करो और नमाज भी पढ़ो। 1984 में हमें 3 साल नुकसान हुआ, 81, 82, 83। बारिश, सरीज, कपास, रेजा। अब जिम्मेदारों के पास कोई जमा पैसा तो होता नहीं, तो कर्जे चढ़ गए और डर लगा कि अब शायद कोई ज़मीन बेच के उतारने पड़ेंगे। तो मैं रायमंड से मुझे बीमारी की वजह से छुट्टी मिली थी, मैं घर पर था। मैंने अब्बाई से कहा इस दफ़ा मैं कपास की काश्त करवाऊँ। कहने बेटा करवा दो। तो कपास मैं फिर सारे जो थे उस ज़राअत के माहिरीन उनको लेकर उनके साथ करते अल्लाह ने उसको पूरे इलाके की सबसे खूबसूरत कपास बना दी। अब मुझे किसी ने कहा इस पर ना स्प्रे में 1 किलो यूरिया डालकर ना पर एकड़ 1 किलो यूरिया का स्प्रे कर लो पानी के साथ और दवा के साथ। मैंने कहा इससे क्या होगा? ऐसे पत्तों पर डायरेक्ट जब पड़ेगी ना खाद तो वो जल्दी सरसब्ज होकर ठीक। तो मुझे याद ना रहा, मैंने 1 की बजाय 5 किलो डाल दिया। अच्छा, शाम को हम अपने ताया मरहूम के डेरे में इकट्ठे बैठे थे, तो मेरी कपास की बड़ी तारीफ हो रही थी। तो मैंने कहा मैंने आज एक काम और भी किया है, ये इशा के बाद की बात। कहने लगे क्या किया? मैंने कहा मैं यूरिया खाद का स्प्रे ठोक देता है। मेरे तायाजाद मियां लियाकत साहब माशाल्लाह हयात है, कहने लगे कितनी खाद पाई है पर एकड़? मैं क्या 5 किलो के मौलवी दा मौलवी रह गए ए सुबह तई सारी सड़ जावनी। मैं कहा क्यों? कहा यूरिया तो 5 गुना ज़्यादा पाता है, साड़ देंदा पत्तियां। मैं कहा हुण की करा? कहने लगे पानी का स्प्रे करा। मैं राती कितों करावां? और कोई दसो कि बस बारिश हो जाए। मैं घर जा रहा था ना डेरे से, तो मैं वापस मस्जिद चला आया। मैं कहा अल्लाह मेरी इज्जत रख। सितंबर का महीना था, बारिशें खत्म हो गई थी। मैं कहा ये तो राती बारिश ना की थी ना तो मैं बड़ा बदनाम हो जाऊँ। सारी मेरी कीती कराई खूब हो गई। जितना पैसा लगाया था वो मेरे अपने हाथों, तो मुझे ताने अलग मिलेंगे। मौलवियों को तो दुनिया का पता है, तुझे नमाजें पढ़े। मैं कहा या अल्लाह मैं बड़ा जलील होऊंगा, मुझे बारिश दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। तहज्जुद में गुड़ की आवाज़ें आई, मेरी आँख खुली तो बारिश का ऐसे तूफान। मैं कह रहा कम बन गया। तो फजर की नमाज बड़े मुश्किल से मैं पहुंचा मस्जिद में। मैं निकला तो आगे मेरा कज़न आ रहा था। कहने लगा साड़ा की कसूर है। मैंने पूछा क्या हुआ? तो तूने तो गलत स्प्रे कराया, तो तेरी दुआ पे अल्लाह ने बारिश करके धो दिया। हमारे तो ठीक स्प्रे थे, वो सारे ज़ाय हो गए। बच्चों
نماز اور روزہ ظاہری اسباب کے ساتھ بہت بڑی طاقت. نماز سے دل لگاؤ, روزے سے دل لگاؤ. میں بہت روزے رکھتا تھا جب مجھے سر درد نہیں ہوتا تھا, کیونکہ مجھے بھوک پیاس مجھے گراتی نہیں تھی نا, مجھے احساس ہوتا تھا. اب جوان ہو. آج ایک اور بڑا خوبصورت مضمون آ رہا ہے روزے کے ساتھ ہی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لگتا ہے بڑے ہی بھوکے بیٹھے ہو. یہ تو میرا فیورٹ مضمون ہے نا, کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس, اور اللہ عورتوں سے فرما رہا ہے تمہارے خامند تمہارا لباس. اس ایک لفظ میں میرے اللہ نے خامند اور بیوی کے رشتے کی قیمت, قدر, حسن, جمال اور اس کی بقا اور اس کی اہمیت ساری ایک لباس میں بتا دی. میرے اور لباس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو سکتی؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتی. میرے جسم سے میرا لباس ملا ہوا ہے. یہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے میاں بیوی کی محبت کا کہ وہ دو جسم اور ایک جان بن جائے. کیا ہے من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری آفا کہا گردیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم مہر بتاں ورزیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ خامند اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جانیں دو ہیں اور روح ایک, جسم دو ہیں روح ایک. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کہ دیکھو مجھے کتنا ہی غصہ چڑھ جائے میں اپنے لباس کو پھاڑوں گا, کتنا ہی غصہ چڑھ گا, اس پر چائے ڈالوں گا, اس کو کینچی سے کاٹ دوں گا, کسی اور کا گریبان میں پھاڑوں گا, اپنا کبھی نہیں پھاڑوں گا. کتنا ہی بیوی پہ غصہ آ جائے یا بیوی کو کتنا ہی خامند پہ غصہ آ جائے, ایسے بول نہ بولے کہ محبت کا لباس پھٹ جائے. محبت ایک نازک سا رشتہ ہوتا ہے, یہ رویوں سے باقی رہتا ہے اور بد اخلاقی سے ختم ہو جاتا ہے. دودھ پلانے والی ماں بھی اگر بیٹے پہ سختی کرے گی تو بیٹے کے دل سے محبت کی شمع بجھ جائے گی. تو بیوی تو ایک باہر سے آیا ہوا رشتہ, خونی رشتوں میں سب سے قریب رشتہ ماں اور باپ, اگر ان میں شدت ہوگی تو بغاوت آ جائے گی. ایک اس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جیسے جو مشترکہ نظام زندگی ہے تو اس میں سارے رشتے اس رشتے کے درمیان, ادھر سے ساس, ادھر سے سسر, ادھر سے نند, ادھر سے دیور, ادھر سے بھاوج, ادھر سے جٹھانی, یہ اس طرح انہوں نے اس رشتے کو مسل کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس کا سارا حسن و جمال ختم ہو کے رہتے ہیں. اس رشتے میں کوئی اور نہیں داخل ہو سکتا. حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت ام سلمہ, حضرت سودا, یہ ایک جماعت تھی اور باقی 5 دوسری جماعت تھی جو جب آپس میں ٹسل وغیرہ سوکنے والی تھی تو یہ 4 ایک ذہن ہوتی تھی, 5 ایک ذہن ہوتی تھی. لیکن حضرت عائشہ کے معاملے میں ساری ایک ذہن تھی کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے زیادہ پیار فرماتے تھے. اور آپ نے کھلے مجمع میں کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں, عمر بن عاص نے پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو عرب کی میں وہ معاشرت بھی بتا چکا ہوں کہ عرب اپنی بیوی سے اظہار عشق میں شرماتے تھے اور معشوقہ سے اظہار عشق میں فخر, جیسے آج کل گرل فرینڈ کا فرینڈ ہے, میری اتنی گرل فرینڈ ہے, میری اتنے بوائے فرینڈ. برباد ہوگی ہماری معاشرت, ہمارے بچے بچیاں اس نظام تعلیم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا اور انسانیت آنسو بہت, یہ سود اخلاقی پستی ہے. اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے, دین ہے جو صرف نکاح کا رشتہ قائم کرتا ہے لڑکے لڑکی کے درمیان, باقی ہر رشتہ حرام. تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ ہمیں کہا عائشہ. اتنے زور سے کہا کہ سارے مجمع نے سنا. وہ گھبرا گیا یا رسول اللہ یہ نہیں, مردوں میں کہوں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے ابو بکر کی بجائے کہا عائشہ کے عباس.
تو ازواج مطہرات نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کے بات کریں۔ تو وہ تشریف لائیں تو حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا شکایت کرتے ہیں؟ خامد اور بیوی کے رشتے میں فاطمہ جیسی بیٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا بیٹی، آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس سے آپ کا باپ محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کریں؟ تو جنت کی سردار خاتون چپ کر کے واپس آ گئی۔ فرمایا آپ جانو، آپ کا کام جانے، میں اپنے ابا سے دوبارہ بات نہیں کروں۔ یہ وہ رشتے ہیں۔ اب تم نوجوان ہو، تمہاری شادیاں ہوں گی، تو ساس بہو بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ کیونکہ میں نے میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کی شادی کر دی، تو میں بیٹیوں سے خالی ہو گیا، تو میں نے اپنے 2 بیٹوں کو شادی کی، 2 بہویں لے کر آیا۔ تو ہم دونوں نے طے کیا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر آ گئی، اب ہم ان سے بیٹی والا سلوک کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹی جیسا سلوک کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں ماں باپ بنا لیا، تو وہ ہماری خدمت ہماری بیٹیوں سے بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ محبت بہوؤں سے تو نسل چلتی ہے، میری جو نسل چلے گی، میرے بیٹے کی جو نسل چلے گی وہ میری بہو سے چلے گی، تو اسی کو میں زخمی کر دوں تو پھل کیا رہے گا؟ درخت کو ایک زخم لگ جائے وہ پھل کٹا جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ اور یہ جو بچیاں ہیں یہ اپنے ماں باپ کو کھو کے چلی گئیں سسرال کے گھر، اب ان کی ماں اور باپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لیں، اور خامد کے ماں باپ انہیں اپنی بیٹی بنا لیں، یہ انہیں اپنا ماں باپ بنا لے، تو کتنا یہ محبت کا رشتہ ہے۔ لیکن یہ ٹسل ٹکراؤ کا رشتہ بن کے رہ گیا، چونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھی، تو پھر ہم سے اپنی بیویوں پر زیادتی ہوتی ہے، ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، بھائیوں کی وجہ سے، بہنوں کی وجہ سے۔ ایک بات بہن کان میں ڈال لیتی ہے، یہ بہن سے رشتہ مضبوط ہے، بیوی سے ابھی مضبوط نہیں ہے، تو اسی پہ چل کے اس کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ذلیل کیا جائے گا، ماں کچھ کہہ دیتی ہے۔ اور بعض نادان والدین ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بھی اس پہ کنٹرول رکھتے ہیں، پیچھے سے اس کو ہدایات دیتے ہیں، تو انہیں ساس سے یہ کرنا ہے، سسر سے یہ کرنا ہے، خامن سے یہ کرنا ہے۔ یہ بیوقوف والدین بھی اپنی بچیوں کا گھر برباد کر دیتے ہیں، اور وہ معصوم بچی والدین سے تعلق کبھی زیادہ ہوتا ہے، خامن سے کم ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ، میری امی کہہ رہی میں کیا کروں، میرے ابو کہہ رہے میں کیا کروں۔ ایسے امی ابو سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب بیٹی کو رخصت کر دیا ہے تو اسے اس گھر میں بسنے دو، اس کو پیچھے سے جو لوگ اپنے تار ہلاتے رہتے ہیں وہ ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اب عورت میرا لباس ہے، میں عورت کا لباس۔ اب عورت کی باری آ گئی کہ اب بیوی اور خامن کے درمیان بیوی کہے گی میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں لیکن میرا خامن پہلے، اب میرے باپ ضرور ہیں لیکن میرا خامن پہلے، اب میری ماں ضرور ہیں لیکن میرا خامن پہلے۔ اور بیٹا کہے گا ماں جی آپ میری ماں ہیں لیکن میری بیوی میری ہے، اب بجان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں، میں آپ کے کھانے کا، میری بیوی کی ذمہ نہیں۔ اجتماعی زندگی نے برباد کر کے رکھ دیا۔ کہیں اس کا ماشاءاللہ اچھے نمونے بھی ہیں، یہ بہت خوبصورت نظام زندگی ہے، لیکن غلط ہونے کی وجہ سے نا، وہ پچھلی دفعہ میں نے اس پہ بات کی تو خواخے بڑا مشہور ہوتا، خواخے خوفناک لفظ۔ تو حالانکہ یہ رشتے تھوڑی سی سوچ کے ساتھ خوبصورت ہو سکتے ہیں کہ جو میرے گھر میں بہو بن کے آئی ہے مجھے باپ بنا لے، اس کا باپ تو پیچھے رہے، تو میری بیگم کو ماں بنا لے، اور میں آنے والی کو اپنی بیٹی بنا لوں، اور میری بیگم اسے اپنی بیٹی بنا لے، تو کتنا خوبصورت رشتہ۔ لیکن پہل سسرال سے ہوتی ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، خود ہی شادی کرتے ہیں، خود ہی برباد کر دیتے ہیں۔ لباس میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس رشتے میں کسی کو اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی۔ کتنی بیوقوف مائیں ہیں جو اولاد کے پیچھے خامن کو بے عزت کر دیتی ہیں، یہ انتہائی خوفناک قدم ہے۔ اور کتنے بیوقوف باپ ہیں جو اولاد کے پیچھے بیویوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اولاد بعد میں ہے، اس رشتے کے بعد والدین، لڑکی کے والدین، لڑکے کے والدین، حالانکہ ان دونوں کے بچے یہ سب بعد میں ہیں، پہلے یہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے۔ سینکڑوں آیات اللہ نے اس پر اتاری ہے، چونکہ اس سے آگے نسل نے چلنا ہوتا ہے۔
تمہارا ماحول ایسا ہے کہ اس میں خوبی نہیں دیکھتے. تو میرے نبی کی حدیث پاک یاد آئی، آپ نے فرمائی ہے میرے جو انصار ہیں یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی شادی ہو کے آتی ہے تو اسے محسوس ہی نہیں ہوتا اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر. تو میرے عزیزو، یہ بہت لمبی رات ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ اللہ ہی اس کو ہلائے اور ہٹائے تو ہٹائے، لیکن میرے ذمے تو اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میں تو کہتا رہوں گا وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. گھر کی زندگی کو کسی نے نہیں بیان، میں دعویٰ ایسے، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں دعوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ نے مجھ سے، میرے ذریعے سے میرے نبی کی گھر کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کروایا، یہ پہلی دفعہ ہو. بس عبادات عبادات عبادات. تو آپ میرے شاگرد ہو، میں چاہتا ہوں آپ کے گھر میں جب کسی کی بیٹی آئے آپ کی بیگم بن کر، آپ کے والدین کی بہو بن کر، تو وہ اس سے یوں لگے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر. چوتھے دن اس کو تانے ملنے شروع ہو گئے. میں یہ اپنے گھر کا واقعہ سنا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحال کرانا، ہم نے آنکھیں کھولی تو نوکروں کی گودیں، نوکرانیاں، نوکروں کی ایک لائن قطار. اللہ نے میری شادی کرائی، گھر کا کلچر. اور میری والدہ شوق سے کبھی کوئی سالن بنائے تو بنائے، ورنہ نوکرانیاں نوکر. اس لیے میری ماں کو نہ زیادہ اچھی روٹی پکانی آتی تھی نہ سالن پکانا تھا. ہمیں گزارا ہی کر دیا ہے کہ کرنا ہی نہیں پڑا. اب میری شادی ہو گئی. میری بیگم فیصل آباد سے، شہری لڑکی، ہم دیہات کے جانگلی لوگ، کوئی عیدیں آوے نا یہ کیا کہتے ہیں، اس کا کیا کہتے ہیں، وہ پراؤ وہ بیچاری سارا دن گم سم بیٹھی رہے اور مجھے روئے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا اب لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. یہ اس کی کیفیت ہے. اور جرگہ بیٹھ گیا. اب ساری بوڑھیاں، چاچیاں، پھوپھیاں، بہنا اکٹھے ہو مقدمہ کیے. تیری ماں سارا دن چولہے تے سڑ دیے تے بیگم تیری پلنگ تے ٹھکتے بیٹھی ہوندی. میں نے کہا میں اسے گھر جمع میری ماں کداں چولہے تے سڑی، میں تو کدی نہیں ویکھیا. آج میری بیگم آئی ہے تو میری ماں چولہے تے نظر آ گئی. یہ کلچر ہے، یہ ماں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ چونچ لگا رہی ہیں اور وہ نشر لگا رہی ہیں. اس معاشرت کو بدلتا ہے. اور پھر لباس کا دوسرا کیا مطلب، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے. خاوند بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو خوبصورت بنا دیتا. کبھی اونچ نیچ ہو جائے، جیسے لباس کسی جگہ کیل سے پھنس کے پھٹ جاتا ہے تو ہم اس کو ویسے ہی چھوڑتے کہ فوراً سیتے ہیں. تو کبھی اونچ نیچ لباس میں ہی یہ اشارہ ہے کہ اونچ نیچ بھی ہوگی. سوئی دھاگا لے کے فوراً تم اپنا لباس سیتے ہو، جو بیوی سے ہو یا خامن سے ہو، فوراً اس کو محبت کے سوئی دھاگے سے سی کر ایک کرتے. ہم داغ نہیں لگنے دیتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے یوں آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں سالن نہ لگ جائے، اور آگے سامنے کوئی تولیہ بچھا لیتے ہیں کہ سالن کو کوئی چیز نہ لگ جائے. بیوی کے دل پہ داغ نہ لگنے پائے تمہاری بدتمیزی سے، اور خامن کے دل پہ داغ نہ لگنے پائے بیوی کی بدتمیزی سے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو کہتا خامن کو سجدہ کرو. اور جس عورت سے جس کی بیوی خامن سے ناراض ہو گئی بغیر کسی شرعی عذر کے، ساری رات اس پہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی رہتی. پھر لباس کا ایک اور مطلب، جب چھوٹے تھے تو ماں باپ آپ کے لیے کپڑے خرید کے لاتے تھے. اب آپ بڑے ہو گئے تو آپ اپنی پسند کا لباس خود لیتے، خود خرید. مجھے سفید لباس پسند ہے تو لہٰذا میں یہی پہنتا ہوں سارا سال، ساری سردیاں، ساری گرمیاں. پہلے جو ماں نے پہنا دیا وہ پہن لیا. تو جب کالج میں گئے تو اپنی پسند کے پہنے، جو بھی پہنے. میں 3 پیس سوٹ سلوا کے آیا. شفیق ٹیلرز، مجھے نام بھی یاد آ گیا. 80 روپے میں نے سلائی دی، 80 روپے. تو سارے ہاسٹل میں ہل ہو گئی، وہی 80 روپے دی سوٹ سوا کے لیا. 80 روپے، اب 80 روپے کی تو وہ نالا نہیں ڈالتا. جب اللہ نے اختیار میں دے دیا تو لباس اپنی پسند.
تو اس لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ شادی میں لڑکے لڑکی کی پسند کا خیال کیا جائے۔ ہم اپنے بڑے بچے اور بڑی بچی کو اپنی پسند کا لباس نہیں پہناتے، ہم ان پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی لفظ لباس میں اشارہ ہے، اللہ تمہیں کل کو، ابھی تو تم اس گھاٹی سے گزرنے والے ہو، پتہ نہیں تمہارے والدین تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو کل کو اللہ تمہیں صاحب اولاد بنائے تو اپنی، عام طور پر بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے، اور بیٹی اپنی پسند بتا دے تو مجرم بن جاتی ہے۔ بیٹا دن رات زنا کرتا ہو کوئی بات نہیں، بچے بیٹی کے منہ سے نکل جائے تو ذبح کر دیتے، یہ کون سی غیرت ہے؟ یہ شیطان ہے۔ بیٹی بھی تو ایک انسان ہے، اس سے نہیں خطا ہو سکتی۔ پوری دنیا میں عورت مظلوم ہے، پوری دنیا میں۔ میں اس لیے ان کی بات زیادہ کرتا ہوں۔ میں کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آیا، اس نے میرے لیے ماں چھوڑی، باپ چھوڑا بھائی اس نے چھوڑے، بہنیں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور میں ایک بول پر انہوں نے ہاں جی فرمائیے مجھے اب کیا کر، میں اس کو عزت نہ دوں، ہے کوئی انسانیت؟ مارتے ہیں، بری طرح مارتے ہیں، دیہاتوں میں بیویوں کو مار ان کو ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے پنجابی ہوں، چاہے پٹھان ہوں، چاہے بلوچ ہوں، گندی معاشرت۔ کیوں میرے نبی نے 9 شادیاں تھیں؟ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ گھر میں زندگی کیسے گزرتی تھی۔ چونکہ صرف اس کیمرے کے ذریعے بہت سے لوگ سن رہے ہیں، بہت سے گھروں میں سن رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ بات آپ کے لیول کے نہیں، والدین کے لیول کی بات کرتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے بچے سے بچی سے پوچھیں، یہاں کر دیں آپ کو منظور ہے، وہ کہے ٹھیک ہے تو۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ اتنے بھی دلیر نہ ہو جاؤ کہ ماں باپ کی رائے کو توڑ کے عدالت میں جا کے شادی کر دو، یہ بھی بہت غلط ہے۔ شرعاً قانوناً ہو جائے گا، لیکن زندگی کانٹوں کی سیج بن جائے۔ ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہیں، اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ یہ ظلم مت کرو کہ اپنی مرضی مسلط کرو۔ تو اس خوبصورت رشتے کو اللہ نے لباس کے ذریعے ایسا حسین کر کے پیش کیا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں نبی والے اخلاق نصیب فرمائے۔ سارا قرآن تو شیخ رمضی صاحب بھی بتا سکتے ہیں، مجھے تو جو آیت سوکھی لگتی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اور جو معاشرت سے، جو ضروریات زندگی سے متعلق ہے قرآن کی وہ آیات جو آج اس وقت ہمیں ان کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، وہ میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی توفیل کوئی ذرہ علم اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى، لک فضللنا وعلى صالح الاخلاق تقومنا، لک فضللنا وعلى صالح الاخلاق تقومنا، لك فضللنا وعلى صالح الاخلاق تقبلنا، والى الناس فلا تكلنا من سيء الاخلاق وجنبنا، اللهم حسن خلقنا فحسن خلقنا، اللهم الف بين قلوبنا واصلحنا واصلح بيننا، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا رب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے کہ اللہ سے زیادہ قریب بندوں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، میرے بندے آپ سے مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہیے آپ فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور جب بھی کوئی بندہ مجھ سے دعائیں مانگتا ہے تو میں اس کی دعائیں سنتا ہوں، میں اس کے بہت قریب ہوں، میں اس کی مرادیں پوری کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ولیؤمنوا بی، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، مجھ پر یقین کرے، لعلہم یرشدون، تاکہ میرے پر یقین کرنے کی بدولت وہ راستہ پائے، ہدایت پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مانگنے کی تلقین دیتا ہے، مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا کے تمام دربار میں سائل کے سوال سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، مگر اللہ کی واحد وہ ذات ہے جس سے اگر مانگا جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اپنے در پر آئے ہوئے بندوں سے وہ خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला समाए दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है और ये ऐलान होता है अल्लाह ताला की तरफ से कि है कोई मांगने वाला, है कोई ज़रूरतमंद, है कोई बीमार जिसे शिफा न मिल रही हो, है कोई कर्ज में डूबा हुआ जिसके कर्ज की अदायगी की कोई सबील ना हो, है कोई अपनी गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला, है कोई ऐसा बंदा जिसने गुनाह कर करके अपने आप को तबाह कर लिया हो। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे गुनाहगार बंदो खाब वक्त से उठो, मेरा दर तुम्हारे लिए खुला है, मेरे पास आओ। चुनांचे जब एक बंदा अल्लाह के पास हाजिर होता है और ये अर्ज़ करता है कि बारी अल्लाह मैं गुनाहगार बंदा हूँ, तो अल्लाह ताला फ़ौरन उसे माफ़ कर देते और अपने दरियाए करम से उसे बख्श देते और अपनी रहमत का अपने फजल का दरिया उस पर जारी कर देते।